الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 106۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلا شبہ یہ ایک سری آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑی قربانی بطور فدیہ اس کی طرف سے دے دی۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ سلام علی ابراہیم، یہ کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بلا شبہ وہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے نبی تھا۔ وبارکنا علیہ، اور ہم نے انہیں برکت دی، وعلی اسحاق، اور اسحاق کو بھی، ومن ذریتہما، اور ان دونوں کی نسل میں بھی، محسن وظالم لنفسہ مبین، کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ اپنے آپ پر سری ظلم کرنے والے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہایت بردبار بیٹا عطا کیا، تو اس کو ذبح کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دے دیا۔ تو ان آیات میں ہم نے پڑھا کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو جناب ابراہیم علیہ السلام پر اللہ رب العزت کی تھی۔ تو آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے، تو اللہ رب العزت نے جو اس کی جگہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربانی کا جو جانور تھا وہ اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ اس کے متعلق آگے مفسرین کا اختلاف ہے۔ کچھ نے کہا کہ وہ اسپیشلی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں پیدا کیا تھا، وہ چرتا تھا، وہاں سے اس کو اتارا گیا، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، وہ پہاڑ سے نیچے آیا تھا۔ بہرحال ایسی کسی بات کے متعلق بھی بالجزم نہیں کہا جا سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے جانور ان کی جگہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تاکہ اس کو ذبح کر لیا جائے۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہاں اللہ رب العزت نے جناب اسحاق کی بھی بشارت دی ہے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے جو ذبح کیا تھا، ذبح کرنا چاہا تھا، وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق کو تھا، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہاں بھی آپ سیاق کے مطابق دیکھیں تو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہی تھی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناب اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کی بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو۔ گویا ابراہیم کے پہلے بیٹے اسماعیل تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے اسحاق بیٹے جو ہیں وہ عطا کیے تھے۔ اور آخری بات یہاں یہ ہے کہ ان کی اولاد دیکھیں کس قدر پاک باز یہ ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اولاد میں بعض نیک لوگ اور بعض اپنی جان پر ظلم کرنے والے لوگ۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے افراد جو ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے مقرب لوگ، بس اوقات ان کی اولادیں بھی کسی اور ڈگر پر چل نکلتی ہیں، تو اللہ رب العزت کو ایسوں کی پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے قاعدہ قانون اللہ رب العزت کے ہاں وہی ہے کہ جو یہاں رہ کر نیک عمل کرے گا، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، کوئی بھی ہو، تو اللہ رب العزت اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گا۔ اور جس نے ظلم کیا، خواہ وہ نبی کی اولاد میں سے تھا یا کسی میں سے بھی تھا، اللہ رب العزت کو ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔